بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو سوا پارہ پڑھا گیا ہے اس میں سورہ بقرہ کا جو مابقیہ حصہ ہے وہ مکمل ہوا ہے۔ اس سوا پارے میں کیوں محسوس نہیں ہوتی کہ ہم عبادت کو برائے ایک ذمہ داری سمجھ کے پورا کرتے ہیں کہ بھئی کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے تو بس چونکہ فرض ہے رکھنا ہے، ورنہ کیا کریں۔ جبکہ اللہ پاک نے اس دین کی خوبصورتی یہ رکھی ہے کہ ہر عبادت کے پیچھے اس کا ایک عالی مقصد ہوتا ہے۔ اب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو اس کی حکمت کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، فرمائے روزے اس لیے فرض ہوئے تاکہ تمہارے اندر تقوی اور اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ اب آپ خود بتائیں کہ اگر 30 روزے رکھنے کے بعد بھی ہم کتنے سالوں سے روزے رکھ رہے ہیں، فرض روزے رکھ رہے ہیں اور ایک ماحول بنتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تقوی کی وہ کیفیت ہمارے دلوں میں پیدا کیوں نہیں ہو پاتی؟ اس لیے کہ شاذ و نادر الا ماشاءاللہ کوئی ہو، عام طور پہ یہ مزاج نہیں کہ روزے کی نیت رکھتے ہوئے دل میں اس کیفیت کا احساس بھی ہو کہ میں یہ روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اللہ پاک نے اس کے ذریعے سے تقوی کو میری ذات میں پیدا کرنا ہے، ایک خوف پیدا کرنا ہے۔ اور وہ تقوی کیسے پیدا ہوگا کہ انسان یہ سوچ لے، افطاری کرتے ہوئے 1 منٹ اللہ پاک کو دے دے اور یہ سوچے کہ آج دن بھر میں نے پانی نہیں پیا، کھایا نہیں، کوئی چیز چکھی نہیں، حالانکہ وہ ساری چیزیں میرے اطراف میں موجود تھی، لیکن کس چیز نے مجھے منع کیا کہ وضو کرتے ہوئے حلق تک پانی گیا پھر واپس آیا، نیچے نہیں اتارا اس کو۔ تو جس طرح یہ خوف تھا کہ اگر کوئی چیز حلق سے گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور روزہ ٹوٹے گا تو اللہ پاک ناراض ہوں گے، اسی طریقے سے رمضان کے علاوہ جو باقی 11 مہینے ہیں اس میں اللہ پاک نے جتنی چیزیں مجھ پر حرام کی ہے، اگر میں وہ کر رہا ہوں تو اس پہ بھی میرا رب مجھ سے ناراض ہو رہا، وہ بھی تو میں اللہ پاک کو ناراض کر رہا ہوں۔ تو روزہ رکھ کر اس کیفیت کو انسان اپنے اندر آج پیدا کرے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ تقوی کی مشق ہوتی ہے دوستو۔ دوسری عبادت جو ذکر ہوئی وہ جہاد کی عبادت ہے۔ جہاد کس چیز کو کہتے ہیں؟ آج کل تو بہرحال یہ لفظ ذرا خطرناک بھی ہے اور ہر انسان یہ لفظ لیتے ہوئے پہلے دائیں بائیں بھی دیکھتا ہے کہ کوئی سن نہ لے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی یہ ہے دوستو جو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر عبادت کا ایک مقصد ہے۔ جہاد کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی سربلندی ہے، اللہ کا دین سربلند ہو جائے۔ اس سربلندی کے اندر کسی مسلمان کی ذات سے کسی انسان کو یا اس کے مال کو یا اس کی عزت کو کسی چیز کو تکلیف نہیں پہنچے۔ آج مصیبت یہ ہے کہ ہم کرتے فساد ہیں، ہم کرتے اپنے ذاتی جذبات کو پورا اور مکمل ہے، اور پھر اس کو سیف کرنے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے اس پہ ٹائٹل اور عنوان جہاد کا لگا دے۔ ذاتی جذبات پورے ہوئے، کسی پہ غصہ کر لیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کی گاڑی کا شیشہ توڑ دیا، کیوں کر رہے ہو؟ بھائی اس نے تو یہ فلاں کام کیا، یہ تو میرے دین کا تقاضا ہے، میں اس لیے کر رہا ہوں۔ اس کا نتیجہ آج میرے دوستوں بزرگوں یہ ہوا کہ یقین کریں، ہم تو کسی نہ کسی درجے میں چلے اس لفظ سے واقف ہے، لیکن آنے والی جو ہماری مسلمان نسل ہے، خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ وہ اس لفظ کو سرے سے بھول جائے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ اس کو بالکل ایک گناہ سمجھنے لگ جائے۔ اس لیے جہاد کیا ہے؟ ہر وہ عمل جس سے اللہ پاک کا دین وہ سربلند ہو جائے۔ دین کے راستے میں آنے والی رکاوٹ کو کس ترتیب پہ اور کس طریقے سے دور کرنا ہے، اس کے لیے ہمارا نمونہ میرے جذبات نہیں، میرے پیغمبر کی زندگی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ ہے جس میں کئی غزوات ہیں، کئی سرایا ہے، کئی جنگیں ہیں،
صحابہ اکرام کی شہادتیں ہیں. آج انسان اس کو سامنے رکھے تب سمجھ میں آئے گا کہ جہاد کی حقیقت کیا ہے، حکم کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے. تیسری عبادت جو ذکر ہوئی وہ حج بیت اللہ کی ہوئی کہ ہر مسلمان جس کے پاس استطاعت ہے کہ وہ جہاں کا رہائشی ہے وہاں سے لے کر بیت اللہ شریف تک پہنچنے کے اسباب جانے کے بھی آنے کے بھی اس کے پاس موجود ہوں، تو ایسے عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پہ حج فرض ہو جاتا ہے. اور مستورات کے لیے ایک اور شرط یہ ہے کہ اگر ان کے پاس اسباب تو موجود ہے لیکن ساتھ جانے کے لیے محرم نہیں ہے تو تب بھی وہ حج پہ نہیں جا سکتی، بلکہ وہ کسی محرم کو تلاش کرے گی، اس کو تیار کرے گی. اور اگر محرم ہے لیکن محرم کے پاس اسباب نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا بات، محرم تو ہے، بھائی ہے، لیکن بھائی کہے جی میں تو غریب ہوں، میرے پاس تو جانے کے اسباب نہیں ہے. یا شوہر ہے لیکن شوہر کہے جی میرے پاس تو حج کا خرچہ نہیں ہے. تو اگر اس عورت کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ یہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے محرم کا خرچہ بھی اٹھا سکے تو پھر تو اس کو بھی خرچہ احساناً دے دے اور اس کے ساتھ حج پہ چلی جائے. لیکن اگر اتنے اسباب نہیں ہیں تو یہ عورت انتظار کرے گی. تا وقت کے مسئلہ یہ لکھا ہے کہ اس کی موت تک کوئی محرم نہیں ملا تو یہ کیا کرے گی، وصیت کر جائے گی کہ اگر میرا انتقال ہو جائے، مجھ پہ حج فرض ہو چکا تھا تو لہٰذا میرے انتقال کے بعد پھر میری طرف سے جا کر کوئی حج بدل کر کے آ جائے. تو اس عبادت کا بھی تذکرہ ہے. اور حج کے اندر جو اصل حکمت ہے دوستو وہ مساوات ہے، وہ برابری ہے. آپ دیکھیں نا، یہاں ہم جب چلتے پھرتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی یہ وزیر صاحب ہے اور یہ سیٹھ صاحب ہے، یہ باس ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے. لیکن وہاں منی عرفات مزدلفہ میں سب دو احرام کی چادروں، وہاں تو کوئی فرق نہیں ہے. پھر اللہ پاک اس بندے کو دنیا میں دکھا دیتے ہیں. میدان محشر کا ایک منظر ہوتا ہے کہ دیکھو آج جس طرح تم میں کوئی فرق نہ نام کا، نہ رنگ کا، نہ نسل کا، نہ رتبے کا، اسی طریقے سے ایک دن آئے گا، ایک میدان لگے گا جس کو میدان مزید کہتے ہیں، وہاں بھی تم من وعن اسی طرح ہوگے، کوئی فرق نہیں ہوگا، سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اپنا اپنا حساب کتاب دیں. دوسری بات جو آج کے خلاصے میں ہے، اللہ پاک نے نفی فرمائی اور مذمت فرمائی ان باتوں کی جو رسم و رواج بن جائے. بہت ہی اہم اور قیمتی بات ہے دوست، اور ہمارے اس خلاصے میں پہلی دفعہ آ رہی. رسم و رواج کس کو کہتے ہیں دوستو؟ ہر وہ چیز جس کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں ہو دوست. اب دیکھیں نا، آپ نے 20 رکعت تراویح پڑھی، کوئی آپ سے کہے کہ بھئی کیوں پڑھی، آپ تو رمضان سے پہلے نہیں پڑھتے تھے، آپ کہیں گے اس لیے پڑھی کہ 20 رکعت تراویح کا ثبوت احادیث سے موجود ہے، صحابہ کی زندگیوں سے موجود ہے، تو وہ بندہ مطمئن ہو جائے گا. لیکن آپ ایک عمل کر رہے ہیں جس کے پیچھے نہ کوئی ثبوت ہے، نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی بیس اور بنیاد ہے. بھئی کیوں کر رہے ہیں آپ؟ بھئی وہ ہمارے بڑے کرتے ہوئے آئے ہیں اس لیے ہم کر رہے ہیں. یہ رسم و رواج ہے، اور ایسی چیزوں کی اللہ نے نفی فرمائی. اور مثال کیا دی؟ بڑی عجیب بات. زمانہ جاہلیت میں لوگ احرام پہن کر جاتے تھے بیت اللہ شریف کے طواف کے لیے، اس لیے کہ بیت اللہ کا طواف تو ہر ایک مذہب میں بلا تفریق رہا ہے. اچھا، وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جب احرام پہن کر اپنے گھر کے دروازے سے نکل گئے، باہر جا کے یاد آیا اوہو میں تو اپنا بیگ بھول گیا. انسان ہے نا، بھول جاتا ہے. اچھا، ہم میں سے اگر کوئی اپنی کوئی چیز بھول جائے تو وہ کیا کرے گا؟ گھر آئے گا، دروازہ بجائے گا، اندر چلا جائے گا. وہ لوگ کہتے تھے کہ بھئی جس دروازے سے آپ ایک دفعہ بیت اللہ کے لیے نکل گئے اس سے پھر واپس نہیں جا سکتے جب تک آپ بیت اللہ کا طواف کر کے نہ آ جائیں. تو وہ چیز بھی ضروری ہے، کیا کریں؟ کہتے تھے بھئی دیوار پھلانگ کے چلے جائیں. دروازہ ہے لیکن ایک رسم کیا چل پڑی تھی کہ اس دروازے سے اب میں واپس نہیں جاؤں گا تا وقت ہے کہ میں طواف کر کے واپس نہ آ جاؤں.
تو اب اپنے اوپر بوجھ اور تکلف ڈال کے دیوار پھلانگ کے دیوار ٹاپ کے گئے، سامان لیا، پھر دیوار پھلانگ کے آئے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ تمہارے خود ساختہ من گڑت رسم و رواج ہے، اس کی ہمارے ہاں کوئی حیثیت نہیں۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اگر تم سے گھر میں کوئی چیز رہ جائے تو گھر میں اس کے دروازے سے ہی داخل ہو جائے۔ اب دیکھیں نا، آج ہم بہت ساری چیزیں اپنے اوپر لاگو کر لیتے ہیں، بھئی یہ کام اس دن کریں گے، اس دروازے سے نکلیں گے، وہاں نہیں بیٹھیں گے، اس کے سائے میں نہیں آئیں گے، اور یہ دیکھیں یہ جو سرکل ہمارے ماحول میں گھوم رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں، کوئی بنیاد نہیں۔ تو ایسی چیزوں کی دین اسلام نے نفی فرمائی۔ تیسری بات، دو ایسی چیزوں کا ذکر ہوا جس کا اثر ہماری اخلاقی زندگی پر اور ہماری جسمانی زندگی پہ پڑتا ہے۔ دیکھیں، ہمیں اللہ پاک کا دن میں کروڑ مرتبہ بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے۔ اللہ پاک نے ایسا صاف ستھرا پاکیزہ دین دیا ہے، ہر ایسی چیز کو استعمال کرنا جس سے میرے جسم میں بگاڑ آ جائے یا میرے اخلاق میں بگاڑ آ جائے اس کو منع کر دی۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، دو چیزیں ذکر کی، شراب، جوا، شراب نوشی کرنا، جوا بازی کرنا، یہ چیزیں جاہلیت کے زمانے سے چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ جب اسلام کا زمانہ آیا، صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزیں تو عرب معاشرے میں رائج ہیں، کیا ہو؟ اللہ پاک نے وحی اتاری، قل فیہما اسم کبیر، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں بڑے بڑے گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ بیٹھے ہوئے اس کے اندر۔ کیوں؟ اس لیے کہ شراب کو ام الخبائث فرمایا، یہ تمام گندی چیزوں کی بنیاد اور ماں ہے۔ اور آپ دیکھ لیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اگر خدا نخواستہ کوئی یہ پی لے تو آپ دیکھیں لڑکھڑاتا ہوا جا رہا ہے، گالم گلوچ کرتا ہوا جا رہا ہے، اور گھر گیا تو محارم کی تمیز نہیں، اور گھر گیا بیوی پر غصہ آیا 3 حرف بول دے گا فوراً، ستر کا خیال نہیں، قضاء حاجت کہاں کرنا اس کا احساس ختم۔ یہ سب کیفیت کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ وہ گندی ناپاک چیز استعمال کر، اس لیے شریعت نے حرام کر۔ اور جوا بازی کیا ہے کہ انسان کم وقت میں یہ چاہے کہ جی میں بہت جلدی مالدار بن جاؤں، اور اس کے لیے شرائط لگ جاتی ہے کہ بھئی یہ ہوا، پاکستان ہار گیا تو یہ ہوگا، جیت گیا تو یہ ہو جائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں اس میں کتنے سمجھدار اور بڑے بڑے لوگ وہ قلاش پاگل دیوانے ہو گئے، کیوں؟ جوئے میں ہار گئے، گھر ہار گئے، گاڑی ہار گئے، فیکٹریاں ہار گئے، ساری چیزیں ہار جاتے۔ دیکھیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی جسمانی، مالی، اخلاقی زندگی کو خراب کرتی۔ شراب بھی حرام کر دی گئی، جوا بھی قیامت تک کے لیے حرام کر دی۔ چوتھی بات، وہ باتیں جو ہمارے گھریلو نظام کا حصہ ہے۔ انسان ایک گھر کے فیملی کے سسٹم میں رہتا ہے دوست، اور اسلام ہر موقع کی رہنمائی کرتا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو ایک انسان کو اس کی زندگی میں کبھی بھی پیش آ سکتی۔ سورۃ البقرہ میں اللہ پاک نے خاص ان موضوعات کو لیا ہے جس کا تعلق ہمارے گھر کے نظام سے۔ شوہر اور بیوی ایک نکاح کے رشتے میں جڑ جاتے ہیں، لیکن اگر یہ رشتہ چل نہیں سکے تو اس کو بچانے کی کوشش کی جائے گی، لیکن بڑوں نے کوشش کی، سمجھدار لوگوں نے کوشش کی، گھر نہیں بس رہا۔ تو ایک بات ہمیشہ میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں یاد رکھیں کہ زندگی مردہ گھوڑا نہیں کہ اس کو دم سے پکڑ کے آپ کھینچ رہے ہو، اس لیے کہ اس کی وجہ سے کسی ایک کی زندگی ضرور تباہ ہو جائے۔ لیکن شریعت ایسے موقعوں پہ ترتیب اور سہولت کا راستہ سمجھاتی۔ نکاح کا رشتہ چل نہیں پا رہا، ختم کرنا مجبوری اور آخری پوائنٹ رہ گیا، تو اس کا بھی انسانی طریقہ بتایا۔ یہ ہمارے ہاں جو آج کے جذبات ہیں نا، کہ غصے میں آئے، کھڑے ہوئے اور اس وقت رکے جب 3 دفعہ بول دی،
کیوں؟ اس لیے کہ دین سے دوری کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم میں سے ایک بہت بڑا طبقہ طلاق اسی کو سمجھتا ہے کہ جب تک 3 دفعہ میں نے نہیں بول دی. 3 کا مطلب تو یہ کہ آپ نے دروازہ ہی بند کر دیا، ختم کر دی. طلاق کی تو ترتیب ہے، احسن ہے، حسن ہے، بدعت ہے. یہ میں 3 الفاظ جو آپ کے سامنے ذکر کیے، یہ علماء سے پوچھ لیں، یہ طلاق کے 3 طریقے ذکر کیے گئے. طلاق کا بھی سنت طریقہ ہے کہ اگر بہت مجبوری ہے، کوئی حل نہیں ہے، 1 دفعہ دے دے اس کو، 1 دفعہ، اور وہ بھی جب عورت پاکی کے ایام میں ہو، ناپاکی میں نہیں، پاکی کے ایام میں 1 دفعہ دے دے اور پھر انتظار کرے. اگر اس کو سمجھ آ گئی، سدھر گئی، چلو بھائی آ جاؤ، غلطی کا احساس ہو گیا، دوبارہ جڑ جاتے ہیں، رجوع کر لیتے ہیں. لیکن پتہ چلا کہ جی اس کے بعد بھی سمجھ نہیں آ رہی، اب آپ کے پاس آپشن ہے، آپ دوسرے کا حق استعمال کر لیں، پھر اس کو سمجھنے کا موقع ملے. تب بھی نہیں تو اب ہمیں یقین ہو جائے گا کہ بھئی یہ سدھرنے والا معاملہ ہی نہیں. تو کل کو انسان کا ضمیر مطمئن ہوگا کہ میں نے یکدم فیصلہ نہیں کیا. طلاق کی ترتیب بتائی. پھر طلاق کے بعد اس عورت پر عدت شریعت نے رکھی. عدت کیا ہے؟ ایک سوگ کا اظہار ہے، اس لیے کہ نکاح بڑی نعمت ہے، وہ ختم ہو گئی، اس کا احساس دلایا. عدت کا طریقہ کیا ہوگا وہ ترتیب بتائے. ممکن ہے کہ یہ جو رشتہ ختم ہوا، ان کا کوئی معصوم گود والا دودھ پیتا بچہ ہو، اس بچے کا کیا ہوگا، اس کی رضاعت کے مسائل بھی اس کے ساتھ ساتھ ذکر کیے. طلاق، عدت اور رضاعت. 5ویں بات جو آج کے خلاصے میں ہے، اللہ پاک نے ترغیب دی اور فضیلت بیان فرمائی انفاق فی سبیل اللہ کی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی. اور اس کے لیے بھی ایک مثال دی ہے، کتنی خوبصورت مثال دی. فرمائے وہ لوگ جو میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ایک چیز خرچ کریں گے تو وہ یہ سمجھ لیں کہ جیسے ایک دانہ زمین میں ڈال دیا گیا، اس دانے کی وجہ سے ایک پودا نکلا اور اس پودے کی 7 شاخیں تھیں. تو دیکھیں بیچ میں کتنے دانے تھے؟ 1. اور جب پودا نکلا کتنی شاخیں؟ 7. اور فرمایا ہر شاخ میں 100 دانے. تو اب کتنے ہو گئے؟ 700. لیکن ان 700 کی بنیاد میں کتنے دانے؟ 1 دانہ. بالکل آسانی سے سمجھا. جو میرے راستے میں اخلاص کے ساتھ 1 روپیہ خرچ کر دے گا، میں اس کو کم از کم 700 گنا اجر دوں، 700 گنا اجر ملے. لیکن آگے حفاظت کس چیز سے فرمائی؟ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذاب. اصل مصیبت یہ ہے دوست، فرمایا اپنے اس خرچ کو، اس انفاق کو، اس صدقے کو احسان جتلا کے برباد نہیں کرو. اس لیے کہ جتنا بڑا عمل انفاق ہے، اتنا اس کو خراب کرنے والی چیز من کہتے ہیں احسان جتلانے کو. اور آج چونکہ ہم روحانی امراض میں بری طرح مبتلا ہے، آسان نہیں ہے کہ خرچ کرنے کے بعد میرا پیٹ اس کو برداشت بھی کر لے. اب اتنی کمزوری ہے کہ پھر پیٹ ہلکان ہو رہا ہے کہ بھئی کسی کو تو پتہ چلے میں نے کچھ کیا ہے. اب باتوں باتوں میں گھما پھرا کے، وہ مشہور ہے نا کہ ایک آدمی کے گھر میں پنکھا نہیں تھا، پنکھا. تو دوسرے نے کہا بھئی آپ کے یہاں پنکھا نہیں ہے؟ کہا نہیں. کہا چلو میں آپ کو پنکھا دے دیتا ہوں. پنکھا دلا دیا. پنکھا لگ گیا. جب رات گزر گئی، صبح فجر کی نماز کے بعد یا دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا. بھئی رات کیسے گزری؟ ہوا لگ رہی تھی آپ کو؟ نہیں لگ رہی. اس نے کہا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ ہوا آپ کے اختیار میں ہے، ورنہ تو لوگ روز صبح دروازہ کھٹکھٹاتے. تو انسان تو عاجز ہے دوستوں. اس لیے انسان زیادہ خرچ کرے، کم خرچ کرے، بڑا خرچ کرے، چھوٹا خرچ کرے، اس کی حفاظت کی کوشش کرے. دینے کے بعد اس سے پوچھے نہیں کہ بھئی کیا ہوا اور کیا کھایا، کیا پیا اور کیسے گزر رہی ہے. یہ تو اس بیچارے کو ایک احساس دلانا ہے. اس چیز کی نفی کی گئی. 6ٹھی اور آخری بات جو آج کے خلاصے میں ہے، اللہ پاک نے انسانی معاشرے کے اس ناسور کا ذکر کیا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ ہے. وہ گناہ
اور وہ ربا یعنی سود کا گناہ ہے، سود کا گناہ۔ اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو تم سود کو چھوڑ دو، ربا کو چھوڑ دو۔ ربا کے معنی کیا آتے ہیں؟ بڑھنے کے، لفظ بھی اس کے لیے وہ رکھا گیا اس لیے کہ ظاہر کی آنکھ کہتی ہے کہ سود میں چیز بڑھ رہی ہے اور صدقے میں کم ہو رہی ہے نا، اس لیے کہ آپ 100 دیتے ہیں اور پھر اس کے 110 لے لیتے ہیں تو 10 زیادہ آ گئے، جبکہ زکوٰۃ میں 100 میں سے 2.5 دینے پڑ گئے، 97.5 رہ گئے، کم ہو گئے۔ لیکن اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ضابطہ ہمارے ہاں کچھ اور ہے، سود یہ مال کو گھٹا دیتا ہے اور صدقہ یہ مال کو بڑھا دیتا ہے۔ مراد کیا ہے؟ اس لیے کہ برکت ہے، سود کے مال میں برکت نہیں ہے دوستو۔ انسان زیادہ لے آتا ہے لیکن کچھ پتہ نہیں چلا، یہاں اڑا وہاں اڑا یہاں ختم ہو گیا، مال کی برکت گئی، حفاظت گئی اور ایک اطمینان زندگی چلی گئی بالکل، جبکہ صدقے کے ساتھ یہ ساری برکتیں اللہ پاک جوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، آج ہم جس دنیا اور ماحول سے گزر رہے ہیں اس میں ہر طرف سود کا ایک جال بچھایا گیا۔ آپ اپنے آپ کو، اپنے دامن کو بہت بچائیں، کسی نہ کسی طریقے سے گما پھرا کے ہمیں انوالو کر دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ کام اس کے لیے تو آپ نے اکاؤنٹ کھولنا ہی پڑے گا، آپ نہیں بھی چاہتے لیکن آپ کو کرنا پڑے گا، اور پھر یہ سارے معاملات انسان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ کہ ایک چیز اختیاری ہوتی ہے، ایک غیر اختیاری ہوتی ہے۔ غیر اختیاری پر اللہ پاک کے ہاں پکڑ نہیں، معافی ہے، لیکن ہم اپنے ارادے اور اختیار سے سود کے معاملات میں نہ استعمال ہو، نہ حصے دار بنے، نہ اس میں کسی طریقے سے ہمارا مال استعمال ہو جائے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔